आदाब नाजरीन, मैं हूं फिरोज गानी। खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। फौज के सरबराह जनरल एम नरवाने ने लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन पर जमीनी सूरत हाल का लिया जायजा। सरहदों पर चौकस और मुस्तैद रहने की फौजी जवानों को दी हिदायत। मुल्क में एक ही दिन में कोविड-19 के किए गए ज़ायद 2 लाख टेस्ट, सेहतियाबी की शरह में लगातार बेहतरी। जम्मू कश्मीर हज कमेटी आज़मीन इकराम की फीस की पूरी रकम बैंक खातों में करेगी वापस मुंतकिल। और मरकजी काबीना ने खला, बैंकारी और पशुपालन जैसे सेक्टरों में किया तारीखी इकदाम का ऐलान। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। फौज के सरबराह जनरल एम नरवाने ने आज मशरकी लद्दाख में सरहदों पर जमीनी सूरत हाल का जायजा लिया। वो कल लद्दाख के 2 रोजा दौरे पर लेह पहुंचे थे। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने की गर्ज से ये फौजी सरबराह का उस वक्त से दूसरा दौरा है जब से इस खत्ते में चीन के साथ महाज आराई का माहौल पैदा हो गया। दिफाई जराये के मुताबिक फौजी सरबराह ने आज पहले मशरकी लद्दाख में भारत के कई अगले मोर्चों का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने सरहदी मुहाफिजों की तरफ से कार्रवाइयों की तैयारी से मुतल्लिक जानकारी हासिल की। जनरल नरवाने ने इस खत्ते में तैनात फौजी एहलकारों के अज़म इस्तिक़लाल की सराहना करते हुए उन्हें हर हाल में चौकस और मुस्तैद रहने की हिदायत दी। भारत ने आज एक ही दिन में कोरोना वायरस के ज़ायद 2 लाख टेस्ट करके एक अहम संग मील अबूर किया है। वाज़ेह रहे कि शुरुआती दिनों में टेस्ट करने की रोजाना सलाहियत महज 100 थी, जिसमें तहकीकी इदारों, मेडिकल कॉलेजों, जांच लेबॉरेटरियों, वजारतों, एयरलाइनों और डाक खदमात नीज दीगर मुतल्लिकीन के लगन और लगातार मशक्कत से हर गुजरते दिन के साथ इजाफा किया गया, जो बिलाखिर आज यौमिया 2 लाख से ज्यादा हो गया। इस दौरान मुल्क में कोविड-19 के मरीजों की सेहतियाबी की शरह 56.7 सिफर तक पहुंच गई है। अब तक मजमूई तौर पर इस वायरस की जद में आने वाले 2,58,685 मरीज रूबे सेहत हो चुके हैं। फिल वक्त मुल्क में एक्टिव मरीजों की तादाद 1,83,082 है। वजारत सेहत के अदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 15,968 मामलात की निशानदेही हुई है, जो कि एक ही दिन में मरीजों की तादाद में अब तक का रिकॉर्ड इजाफा है। मजीद खबरें इस वक्फे के बाद। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चेयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। दीदी ये देखो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। अब बाकी खबरें। कश्मीर वादी में कोरोना वायरस की जद में आने से आज एक और खातून की मौत वाक़ा हो गई है। यूं जम्मू कश्मीर में इस मुहल्लिक वायरस से मरने वालों की कुल तादाद 88 हो गई है। इस दौरान आज भी वादी के मुख्तलिफ जांच लेबॉरेटरियों से 20 नए मरीजों की निशानदेही हो गई है। अगरचे इस सिलसिले में भी सरकारी मीडिया बुलेटिन का इंतजार है, ताहम सिक्किम मुसव्वरा से इतलात है कि वहाँ आज 75 अफराद का कोविड-19 टेस्ट मस्बत आ गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद खान ने आज सिविल सेक्रेटेरिएट जम्मू में महकमे खुराक, शहरी रसदात और उम्मीद सारिफीन की कारगुजारी का जायजा लिया, जिसमें इस महकमे के सेक्रेटरी सिमरनदीप सिंह ने के अलावा दीगर अफसर भी मौजूद थे। मुशीर ने वबाई सूरत हाल के दौरान अमल में लाई गई राशन की तकसीमकारी के तरीक़ेकार का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने मुश्किल हालात में लोगों को अशियाए ज़रूरिया उनकी दहलीज पर मुहैया कराने के लिए महकमे की सताइश की। फारूक खान ने मुतल्लिकीन को यह भी हिदायत दी कि वह बर्फ से कटे रहने वाले इलाकों के लिए 4 से 6 माह तक सारिफीन की ज़रूरियात के मुताबिक अशियाए ज़रूरिया का वाफिर स्टॉक करके रखें, जिसमें अनाज के साथ साथ तेल खाकी और रसोई गैस भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह कदम खासतौर से पूंछ, डोडा, किश्तवाड़ और कुपवाड़ा के दूर दराज इलाकों के लिए उठाया जाना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर के एक और मुशीर बसीर अहमद खान ने आज श्रीनगर में अफसरों की एक मीटिंग में श्री अमरनाथ जी यात्रा 2020 के सिलसिले में की जा रही तैयारियों और इंतजाम का जायजा लिया। मीटिंग में डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले के अलावा सिविल और सिक्योरिटी इंतजामिया के सीनियर अफसरान मौजूद थे, जबकि डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया।
مشیر نے اگلے ماہ سے شروع ہونے والی یاترا کے سلسلے میں تمام ضروری انتظامات کرنے کے ساتھ ساتھ سبھی درکار اقدامات کرنے کی متعلقین کو ہدایت دی۔ میٹنگ میں صوبائی کمشنر کشمیر نے ایک تفصیلی پریزنٹیشن دے کر پوتر گفا اور وہاں تک جانے والے راستوں نیز اہم پڑاؤں پر کیے گئے انتظامات کی نسبت سے مشیر کو جانکاری دی۔ وزیر خان نے سیکورٹی ایجنسیوں کے ساتھ علیحدہ میٹنگ کر کے یاترا کے دوران شردھالوؤں کی سلامتی کے لیے درکار اقدامات پر ان سے تبادلہ خیال کیا۔ جموں کشمیر حج کمیٹی حج 2020 کے تمام عازمین کو ان کی فیس کی پوری رقم ان کے بینک کھاتوں میں کسی کٹوتی کے بغیر براہ راست منتقل کرے گی۔ ایک بیان میں جموں کشمیر حج کمیٹی نے کہا کہ یہ قدم سعودی حکومت کے اس اعلان کے تناظر میں اٹھایا جا رہا ہے کہ کووڈ-19 وبائی صورتحال کے سبب اس سال بین الاقوامی عازمین کو فریضہ حج کی ادائیگی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ رقم عازمین کے ان بینک کھاتوں میں ٹرانسفر کی جائے گی جن کی تفاصیل درخواست دہندگان نے فارم جمع کرنے کے وقت دے رکھی تھی۔ حج کمیٹی نے کہا ہے کہ بینک کھاتوں میں تبدیلی کی صورت میں متعلقین بینک کھاتے یا ایک منسوخ شدہ چیک کی فوٹو سٹیٹ کاپی حج کمیٹی کو ای میل کر سکتے ہیں۔ عازمین کے بین الاقوامی پاسپورٹ بھی کچھ وقت کے بعد واپس کیے جائیں گے۔ مرکزی سرکار نے خلا، بینکاری اور پشو پالن سیکٹروں میں تواریخی اصلاحات کا اعلان کیا ہے۔ نئی دلی میں آج وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر صدارت کابینہ میٹنگ نے خلائی سیکٹر میں پرائیویٹ سیکٹر کی شراکت داری کو بڑھاوا دینے سے متعلق فیصلے کی توثیق کی ہے۔ ایٹامک انرجی اور سپیس کے مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ حکومت خلائی ٹیکنالوجی کے مؤثر سماجی و معاشی استعمال کے لیے انڈین نیشنل سپیس پروموشن اینڈ ایتھورائزیشن سینٹر تشکیل دے گی۔ نئی دلی میں کابینہ میٹنگ کے فیصلوں کے بارے میں میڈیا کو جانکاری دیتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر پرکاش جاوڑیکر نے کہا کہ اربن کوآپریٹو اور ملٹی اسٹیٹ کوآپریٹو بینکوں کو RBI کی براہ راست نگرانی کے تحت لایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے ایسے تقریباً 1540 بینکوں کے کھاتہ داروں کے لیے فائنانشل سیکورٹی یقینی بنے گی۔ ایک اور اہم فیصلے میں جس کا مقصد ملک کے 35 لاکھ نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنا ہے، حکومت نے 15,000 کروڑ روپے کا اینیمل ہسبنڈری انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ فنڈ شروع کیا ہے۔ اس اسکیم کے تحت اینیمل ہسبنڈری اور ڈیری کے کارخانے لگانے کے لیے بینکوں کی طرف سے 90% تک کے قرضہ جات دیے جائیں گے۔ ڈائریکٹر ہارٹیکلچر کشمیر اعجاز احمد بٹ کی صدارت میں آج چیف ہارٹیکلچر افسروں اور دیگر حکام کی ایک میٹنگ میں محکمے کے تمام ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا گیا۔ میٹنگ میں افسروں پر زور دیا گیا کہ وہ کھادوں اور جراثیم کش ادویات کی دستیابی اور مارکیٹ میں ان اشیاء کی لگاتار چیکنگ یقینی بنائیں تاکہ کسانوں کے لیے معیاری مواد دستیاب رہ سکے۔ زینگیر سوپور کے کسانوں نے ہلشری کر کے علاقے کی نہروں کو صاف کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ ان کسانوں نے شکایت کی ہے کہ انہیں یہ کام مجبوراً خود انجام دینا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ متعلقہ حکام کی نوٹس میں یہ معاملہ لائے جانے کے باوجود کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ ان کسانوں نے علاقے کی نہروں میں پانی کی غیر مناسب سپلائی کے خلاف سوپور بانڈی پورہ سڑک پر احتجاج کیا اور کہا کہ پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے ان کی کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ ڈائریکٹر رورل سینیٹیشن نے آج سری نگر میں افسروں کی ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے سوچھ بھارت مشن گرامین کی حصولیابیوں کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں اور لوگوں کے علاوہ رورل سینیٹیشن کشمیر کے ڈپٹی ڈائریکٹر اور سبھی ضلع پنچایت افسروں نے حصہ لیا۔ میٹنگ کے دوران سبھی ضلع پنچایت افسروں کو اسکیم کے تحت دستیاب رقومات کو وضع شدہ ضوابط کے تحت وقت رہتے تصرف میں لانے کی ہدایت دی گئی۔ نیشنل کانفرنس نے جموں کشمیر کی موجودہ غیر یقینی سیاسی صورتحال اور امن و قانون میں بگاڑ نیز بگڑتی اقتصادی اور معاشی حالات کو یہاں کے عوام کے ساتھ کی جا رہی سیاسی انتقام گیری سے تعبیر کیا ہے۔ آج پارٹی ہیڈ کوارٹر سری نگر میں منعقدہ نیشنل کانفرنس کے ایک اجلاس میں رکن پارلیمان محمد اکبر لون، صوبائی سیکریٹری شوکت احمد میر اور کچھ دیگر لیڈروں نے اپنی تقاریر میں جموں کشمیر خاص طور سے وادی کے عوام کو درپیش مشکلات اور مسائل پر تشویش کا اظہار کیا۔ بی جے پی کے ترجمان الطاف ٹھاکر نے ترال کا دورہ کر کے وہاں بعض ترقیاتی کاموں کا جائزہ لینے کے علاوہ کئی عوامی وفود سے ملاقات کی۔ اس موقع پر بی جے پی ترجمان نے کہا کہ 1947 سے علاقہ ترال کو نظر انداز کیا جاتا رہا ہے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ اسے ترقی کی راہ پر گامزن کیا جائے۔ اس بیچ پارٹی کے ایک اور لیڈر انجینئر اعجاز احمد نے سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کان کنی پر عائد سبھی رکاوٹوں کو واپس ہٹائیں۔ سی پی آئی ایم نے کہا ہے کہ سرکار یومیہ اجرتوں پر کام کرنے والوں کی خدمات کو باقاعدہ کرنے کی بار بار کی یقین دہانیوں اور وعدوں کو وفا کرنے میں ناکام رہی ہے۔ ایک بیان میں پارٹی کے سینئر لیڈر محمد یوسف تاریگامی نے حکومتی وقت سے مانگ کی ہے کہ ایسے ورکروں کو بنا کسی تاخیر کے ریگولرائز کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اجرتوں کی عدم ادائیگی کی وجہ سے ایسے 60,000 عارضی ملازمین سخت مشکلات سے دوچار ہیں۔ پی ڈی ایف کے چیئرمین حکیم محمد یاسی نے جموں کشمیر خاص کر وادی میں شراب کی دکانیں کھولے جانے سے متعلق حکومت کے منصوبوں پر گہری تشویش ظاہر کی ہے اور سرکار سے اس طرح کے منصوبوں کو واپس لینے کی استدعا کی ہے۔ معروف ماہر تعلیم، ادیب اور قلمکار عبدالرشید فدا کا آج بہروڈ راجوری میں مختصر علالت کے بعد انتقال ہو گیا۔
ان کے انتقال پر کئی ادبی انجمنوں اور شخصیات نے دکھ کا اظہار کیا اور لواحقین کے ساتھ یکجہتی اور تعزیت ظاہر کی ہے۔ کلچرل اکیڈمی کے سابق سیکرٹری نیلمبر دیو شرما بھی آج انتقال کر گئے ہیں۔ جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی، ادبی مرکز کمراز رفیع آباد، ادبی مرکز دائرہ ادب دلنا، بہار ادب تلگام پٹن، حلقہ ادب سوناواری ہاجن نے دونوں مرحومین کو خراج عقیدت پیش کیا ہے اور ان کی خدمات کو یاد کیا ہے۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر رامبن ضلع میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2 الگ الگ سڑک حادثات میں ایک شخص فوت اور 2 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق شہراہ کے کیلا موڑ کے مقام پر آج علل صبح سری نگر کی طرف آ رہی ایک کار کو حادثہ پیش آنے سے اس کا ڈرائیور موقع پر ہی ہلاک ہو گیا، جس کی پہچان ڈگیانہ جموں کے کہار سنگھ کے طور پر ہوئی ہے۔ ڈگڈول کے مقام پر ایک الگ حادثے میں ایک ٹاٹا موبائل کا ڈرائیور اور معاون زخمی ہو گئے۔ پیر باغ سری نگر کے ندرگنڈ علاقے میں عالمی بینک کے معاونت والے ڈرینیج پروجیکٹ پر کام شروع کیا جا چکا ہے۔ جہلم طوی فلڈ ریکوری پروجیکٹ کے تحت اس پروجیکٹ پر 13 کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ ایرا کے ڈائریکٹر جاوید اقبال تارا نے کہا کہ اس پروجیکٹ کو 15 مہینوں کے اندر اندر مکمل کیا جائے گا اور اس سے علاقے کے 9000 نفوس کو فائدہ ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر گاندربل شفقت اقبال نے آج متعلقہ محکموں کی ایک میٹنگ میں کسان پکھواڑا کو کامیاب بنانے کے لیے حکمت عملی اور تیاریوں پر تبادلہ خیال کیا۔ یہ پکھواڑا 7 جولائی سے 21 جولائی تک منایا جائے گا اور اس کا مقصد زراعت سے جڑی بہبودی اسکیموں میں کسانوں کی 100% شرکت کے ذریعے ان کی آمدنی کو دوگنا کرنا ہے۔ ضلع ترقیاتی کمشنر شوپیاں چودھری محمد یاسین نے آج ضلع میں آتم نربھر بھارت ابھیان کے تحت کسانوں کی بہبودی سے متعلق ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ کا مقصد زراعت، باغبانی اور دیگر منسلک سیکٹروں میں نت نئے طریقوں اور سرکاری معاونت سے قابل قدر پیش رفت حاصل کرنا تھا۔ شوپیاں ضلع میں ہی آج سے سڑکوں پر تارکول بچھانے کا عمل شروع ہو گیا، جس پر کہ وبائی صورتحال کی آڑ میں اب تک قدرتی روک لگی ہوئی تھی۔ یہ کام آج سے قصبہ شوپیاں سے شروع کیا گیا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں کل شام تک آسمان ابرآلود رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 18 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ ادھر مظفر آباد میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ گلگت میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 15 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔